السلام علیکم ناظرین، 14 اگست کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آپ سب دیکھنے والوں کو جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پاکستان لازوال نعمت خداوندی ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ قائد اعظم کے ذہن میں تصور پاکستان کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست کا قیام ان کے ذہن میں تھا؟ ان کی متعدد سپیچز میں یہ بتایا گیا ہے۔ امریکی عوام کے ساتھ فروری 1948 میں جب ان سے پوچھا گیا خطاب میں کہ کس طرح کا دستوری خاکہ آپ نئے ملک کے لیے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اور جمہوریت کا خاکہ ان کے ذہن میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے 11 اگست کو بھی اس حوالے سے تمام اپنا جو منشور تھا اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک ایسا ملک جہاں پر مسلمان اور تمام اقلیتیں اپنے مذہبی عقائد میں بالکل آزاد ہوں، جدید ریاست کا قیام ان کے ذہن میں موجود تھا جو تہذیب و تمدن کے حوالے سے اور ہر اعتبار سے جدید ہوگی، جس میں ہر طرح کی شخصی آزادیاں حاصل ہوں گی، سویلین اور ملٹری بیوروکریسی منتخب حکومت کے تابع ہوگی، نہ صرف تابع ہوگی بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر منتخب حکومت کا ساتھ دے گی۔ اس طرح کا تصور، اس طرح کی مثالی ریاست ان کے ذہن میں موجود تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری سازشی تھیریز نے جنم لیا اور یہ کہا جاتا رہا کہ شاید قائد اعظم نے انگریزوں کے کہنے پر تصور پاکستان دیا، الگ مملکت کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شاید لیڈ کو، اس وقت کی جو لیڈ تھی، معاف کیا تھا، اس کو ایک الگ مملکت، الگ ریاست چاہیے تھی، اس لیے یہ مطالبہ سامنے آیا، اس لیے پاکستان بعد سے وجود میں آیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قائد اعظم کو متعدد عہدوں کی پیشکش کی گئی کہ متحدہ ہندوستان کے وہ گورنر جنرل بن جائے، لیکن انہوں نے وہ بننا گوارا نہیں کیا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ 14 اگست کو جشن آزادی کیوں منایا جاتا ہے؟ پہلا جو جشن آزادی تھا وہ 15 اگست کو منایا گیا تھا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو پاکستان بعد سے وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم نے 1948 میں کیوں منظوری دی کہ 14 اگست کو یوم پاکستان بنایا جائے گا، جشن آزادی بنایا جائے گا؟ اس حوالے سے دو باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کشمیر ڈے 1931 سے 1947 کے درمیان 14 اگست کو منایا جاتا رہا ہے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس مناسبت سے قائد اعظم نے اس کی منظوری دی تھی۔ دوسری یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو 14 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں کراچی میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اس کے بعد برطانیہ کا جھنڈا اتارا گیا اور تمام پاکستانیوں نے اس بات کو جشن کے طور پر منایا گیا، اس لیے بھی 14 اگست کو یوم جشن آزادی کی منظوری قائد اعظم نے دی۔ اس پر بھی بات کریں گے اور آج پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، قائد اعظم کی ٹیم کس طرح کی تھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت اہم کردار ادا کیا پاکستان کے بننے میں ان کی ٹیم نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج پاکستان جو مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ اختیارات کے تصادم کی وجہ سے گھرا ہوا ہے یا اداروں کا اپنے جو معاملات ہیں اس سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی لیڈرشپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آج پاکستان کی جانب سے ایک اچھا اعلان یہ بھی کیا گیا ہے کہ نشان پاکستان ایوارڈ کیا گیا ہے، جو حریت کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے سید علی گیلانی صاحب کا، ان کو یہ بہت اچھا اقدام پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کشمیریوں کو 14 اگست کو کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا۔ آج بھی کشمیری بھارتی جبر کے سامنے سینہ سپر ہے، نہ صرف سینہ سپر ہے بلکہ وہ فوجی محاصرے میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور یوم پاکستان، جشن پاکستان بنا رہے ہیں، اور کل بھارت کے یوم جشن آزادی کو وہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر خارجہ اور تحریک آزادی پاکستان کے سرگرم رکن سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب، پاکستان کیوں بنا یا پاکستان کا بننا کیوں ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب وہاں پہ آزادی کی تاریخ شروع ہوئی پاکستان بننے سے 20-25 سال پہلے، اور خاص طور پہ 1935 ایکٹ کے تحت الیکشن ہوئے اور وہاں پہ کانگریس کی حکومتیں بنی، اس وقت 11 صوبے تھے سوام میں، تو اس وقت مسلمانوں کو احساس ہوا کہ جب کانگریس کی حکومت آئی تو انہوں نے گو کوشی پہ پابندی لگانا شروع کر دی، وندے ماترم کو اسکولوں میں شروع کیا اور ہندو کلچر کو فروغ دینا شروع کیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ابھی تو صرف صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں، انگریز چلے گئے اور ہمیں آزادی ملی تو 40 کروڑ میں سے 10 کروڑ مسلمان ہیں اور 30 کروڑ ہندو ہیں، تو ہم تو مستقل اقلیت بن جائیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی ول ہم پہ امپوز کریں گے۔ تو اس کے بعد سے مجھے یاد ہے اس وقت 1930 میں لکھنؤ کی میٹنگ میں علامہ اقبال نے اسی چیز پہ پہلے بات کی تھی۔
اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ خطوط لکھے تھے کہ بر صغیر میں اگر مسلمانوں نے اپنی روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے اور اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس کو ایک الگ اپنی مملکت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہندو مذہب میں سوشل ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کاسٹ سسٹم ہے اور کوئی 4 الگ الگ کاسٹ ہیں، اور اگر اسلام میں جو مساوات ہے وہ اس کی بنیادی ہے، تو ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے۔ تو یہ 1938 کا خط تھا اقبال کا قائد اعظم کے نام۔ تو انہوں نے اس پہ ان کے خیالات سے اس کا اتفاق ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے 1940 میں جو کنونشن برائی لاہور میں، اس میں یہ کہا کہ مسلمانوں کی اپنی الگ ریاست ہونی چاہیے، ہندوستان میں 2 قومیں ہیں، اور یہاں آزادی میں اگر مسلمانوں کو اپنا حصہ یا حق نہ ملا تو ہم مستقل اقلیت بن جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک، لیکن قائد اعظم نے فوراً اس کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے انتظار کیا اور 1940 میں آ کے اس کا اعلان کیا، لیکن اس میں بھی لاہور میں پاکستان کا نام نہیں تھا، بعد میں سب نے کہنا شروع کیا کہ یہ پاکستان ریزولوشن ہے۔ اچھا سرتاج عزیز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے اور دوسری جو مسلم امہ کی لیڈرشپ تھی انہوں نے بھانپ لیا تھا اس وقت کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں 2 قومی نظریہ درست تھا؟ اور خاص طور پر اگر آج کے مودی کے بھارت کو دیکھا جائے تو 2 قومی نظریہ بالکل درست نظر آتا ہے۔ اب تو اور بھی پہلے یہ تھا کہ جب مودی سے پہلے بھی مسلمان جو تھے ہندوستان میں 2nd کلاس سٹیزن تھے، اور وہ سچر رپورٹ میں بالکل ڈاکومنٹڈ ہے کہ نہ ان کو نوکریوں میں، نہ ان کو تعلیم میں، نہ ان کو کسی اور اقتصادی میدان میں ایکول رائٹس ملتے ہیں، لیکن مودی کے بعد وہ 3rd کلاس سٹیزن ہو گئے کیونکہ ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے سے اب تو مزید تصدیق ہو گئی ہے اس بات کی، اور اس میں پھر جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا قائد اعظم کے لیے کہ یہ منوانا کہ ہمیں الگ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے۔ کانگریس نے اس کی اتنی شدید مخالفت کی اور کہا کہ جی انگریز جائیں، ہمارے حوالے کریں، یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہم خود حل کریں گے جی۔ تو اگلے 6 سال قائد اعظم نے سنگل ہینڈڈلی، پارٹی پوری طرح آرگنائز نہیں تھی، سنگل ہینڈڈلی کہا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے کانگریس ساتھ جب تک آپ ہمارے یہ بنیادی نقطہ نہیں مانیں گے کہ ہمیں ایکوالٹی دیں گے آپ۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو بنوایا، اور الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے کہ انہیں بنگال اور پنجاب کی تقسیم منظور کرنا پڑی اور کافی مشکلات سر یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈ نے پاکستان بنوایا یا قائد اعظم نے انگریزوں کے کہنے پر پاکستان بننے کا مطالبہ کیا، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور قائد اعظم کے ذہن میں کیا خاکہ تھا کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہونا چاہیے؟ اسلامی فلاحی ملک ہونا چاہیے یا کوئی سیکولر ملک ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک یہ مسلمانوں کا مطالبہ منظور نہیں ہوتا ہم بات چیت نہیں ہوں گی، تو کانگریس نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ قائد اعظم جو ہے یہ انگریزوں کے کہنے پر یہ عمل کر رہے ہیں تاکہ آزادی کا جو عمل ہے یا اس کی ٹارگٹ ہے وہ ڈیلے ہو اور انگریز یہاں بیٹھے رہیں۔ تو قائد اعظم نے بڑے مؤثر طریقے سے اس کا جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ انہوں نے کچھ سینکڑوں تقریریں کی، آرٹیکل لکھے، سارے ہندوستان کا دورہ کیا، پارٹی کو آرگنائز کیا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنی صحت کمزور ہونے کے باوجود ان 6 سالوں میں انہوں نے جس طریقے اور محنت سے سنگل ہینڈڈلی ساری کمپین کا، اور اس میں بے شمار کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ کس قدر جدوجہد کی مشکل ان کے لیے۔ سرتاج عزیز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈفرنٹ کانسپریسی تھیریز وقتاً فوقتاً آتی رہی کہ لیڈ نے اپنے لیے ایک ملک چاہیے تھا اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک الگ ملک بننا چاہیے، اسی طرح قائد اعظم نے بلکہ ان کو بہت سارے عہدے بھی آفر کیے گئے انگریزوں کی ہندوؤں کی جانب سے، لیکن انہوں نے وہ عہدے قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے۔ بلکہ جب ایگزیکٹو کونسل بنی وہاں پہ 45 میں انٹرم گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اس میں کانگریس نے اپنے نمائندوں میں 1-2 مسلمانوں کو شامل کرنے کی کوشش کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت نہیں ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی بات تھی جس میں قائد اعظم نے 20 سے شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کی الگ سیٹیں ہوں، اور وہ اس وقت جو تھی وہ صرف میونسپلٹی لیول پہ تھی۔ پھر 35 الیکشن میں انہوں نے
اس کو صوبائی لیول پہ لائے. تو اس میں جب مسلم لیگ نے 85% سیٹیں یعنی 456 میں سے 420 یا 22 سیٹیں جب جیتی, اس سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے تو یہ ایک جمہوری عمل تھا جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. اور اس کے بعد انگریزوں کے لیے ناممکن ہو گیا. صرف فرنٹیئر میں وہ پرسنٹیج 50 سے کم تھی جتنے سیٹیں ہم نے جیتی, اسی لیے وہاں ریفرینڈم کرانا پڑا, ورنہ باقی تمام ہندوستان میں بشمول ان صوبوں کے جو مسلم لیگ میں پاکستان میں نہیں شامل ہوئے, وہاں بھی مسلم لیگ نے, آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کی سیٹیں 80-90% جیتی. تو یہ مرحلے تھے جس کے ذریعے یہ پاکستان بنا. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ٹکڑا زمین کا ملا. سرتاج عزیز صاحب, آپ نے قائد اعظم سے انعام بھی وصول کیا ہوا ہے بہترین طالب علم کے طور پر. یہ بتائیے کہ قائد اعظم کے ذہن میں کس طرح کا تصور ملک تھا, تصور مملکت تھا, تصور پاکستان تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے, کوئی سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ عوامی جو امریکی عوام سے انہوں نے خطاب کیا تھا فروری 1948 میں, انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت اور جو اسلام کے اصولوں پر ہوگا آئین, دستوری خاکہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر انہوں نے 11 اگست 1948 کو بھی جو سپیچ کی اس میں بھی انہوں نے اقلیتوں کا حقوق اور باقی تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی. تو کس طرح کا خاکہ ان کے ذہن میں تھا مملکت کا؟ میرا خیال ہے جو اقبال نے ان کو اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ اسلامی فلاحی جمہوری مملکت, یہ تین چیزیں تھیں کہ اسلامی مملکت, فلاحی کا مطلب ہے ویلفیئر اسٹیٹ جس میں تمام انکلوسیو اسٹیٹ ہو جس میں تمام کو ضروریات پوری ہوں, اور جمہوری. تو یہ تینوں چیزیں ان کے لیے ضروری تھی اور اسی پہ انہوں نے خاکہ بنایا. لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی ترجیحات دی تو اس میں تعلیم کو اور ترقی کو اور اس میں جو بنیادی طور پر بلکہ مجھے یاد ہے جب ہمیں انہوں نے انعامات دیے 1946 میں, اس میں کہا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ اس وقت مسلمان یا سولجر تھے یا زمیندار تھے, اور پوری لاہور میں جو مسلمانوں کا شہر تھا مسلمانوں کی صرف 2 دکانیں تھیں, باقی تمام ہندو اور سکھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ تجارت اور انڈسٹری کی طرف توجہ دیں. تو میں نے اگلے دن ممدوڑ والا میں ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سر what can we students do for commerce and industry? These big landlords should be requested to invest in commerce and industry. تو مجھے کہہ رہے my boy diversion for student mean diversion in studies. اس کا مطلب ہے کہ آپ کامرس پڑھیں. تو پھر ظاہر ہے ہم 12-14 لڑکے اکٹھے گئے ہیلی کالج آف کامرس. تو تب معلوم ہوا کہ 350 میں سے اس وقت صرف 3 مسلمان لڑکے تھے, باقی سب ہندو اور سکھ تھے. 46 میں ہم نے پھر وہ داخلہ لیا اور میرا کیریئر ان کے انسٹرکشن سے بدلا کیونکہ میرے والد صاحب مجھے قانون پڑھانا چاہ رہے تھے. تو یہ جو ان کا فلسفہ تھا کہ ہمیں اب ترقی کرنی ہے اور ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور دنیا میں مقابلہ کرنا ہے اور ماڈرن اسٹیٹ بننی ہے, یہ تمام چیزیں ان کے تقریروں کو دیکھیں تو بڑے آسانی سے چند خلاصے میں ان کا تصور جو ہے پاکستان کا وہ آ جاتا ہے. سرتاج عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک پاکستان کے مختلف پہلوؤں پر ڈسکشن کریں گے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مصنف ہیں, متعدد کتابیں اقبالیات اور تحریک پاکستان پر لکھ چکے ہیں, استاد پروفیسر رہ چکے ہیں, اور کراچی سے ہمیں ڈاکٹر جنید احمد مصنف اور محقق ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر جنید احمد کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قائد اعظم کے ذہن میں کس طرح کا تصور مملکت تھا اس پر بات کریں گے. قائد اعظم کی ٹیم کیسی تھی, 14 اگست کو کیوں جشن آزادی منایا جاتا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. آج کے چیلنجز سے سیاسی یا جو عسکری قیادت ہے اس کو کس طرح سے نمٹنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ تقریباً 65% ہے, اس سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے ہم شروع کر لیتے ہیں. فتح محمد ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کی تحریک ہے آزادی کی وہ خطبہ الہ آباد 1930 میں ہوا, اس کے بعد شروع ہو گئی تھی یا 1857 کے بعد شروع ہوئی جو تحریک آزادی تھی, جنگ آزادی تھی, اس میں ناکامی کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا ایک آزاد اور الگ وطن ضرور ہونا چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق تحریک پاکستان کا آغاز
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے کیا تھا جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا اور اپنی سرگرمیاں شروع کی ہندو مت اور اسلام کو ایک ہی مذہب قرار دیتے ہوئے، تو بغاوت کی سب سے بڑی اور بلند آواز شیخ احمد سرہندی کی تھی، اسی لیے انہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اسلام کا جو دوسرا ہزاریہ ہے اس میں حضرت مجدد الفسانی کا یہ جو کارنامہ ہے اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے اس انداز میں جیسے علامہ اقبال نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے وقت کہا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ یہاں سے لے کے تو جس طرح آپ نے فرمایا جنگ آزادی 1857 کی اس تک پہنچے تو یہ تحریک پھلتی پھولتی ہوئی نظر آئے گی ہمیں، اور یوں محسوس ہوگا کہ حضرت مجدد الفسانی کی شروع کی ہوئی تحریک کے زیر اثر مسلمانوں نے خاص طور پہ مدرسہ رحیمیہ اور شاہ ولی اللہ کے زیر اثر جتنے مصلحین تھے، مجاہدین تھے، انہوں نے فرنگی استعمار کا مقابلہ کیا 1857 میں، اور فرنگیوں نے پھر دہلی پہ دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد پھر ایک نیا دبستان شروع کیا جو سر سید کا دبستان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی 17 سال کی محنت سے نہیں بلکہ اس کے لیے تو کئی 100 سال لگے ہیں تب جا کے پاکستان بنے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو یہ سازشی تھیریز ہیں ڈاکٹر جنید صاحب، کہا جاتا ہے جی قائد اعظم نے انگریزوں کے کہنے پر مطالبہ کیا، حالانکہ متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم گورنر جنرل بنانے کا بھی ان کو پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ایلیٹ کو اپنے لیے ایک الگ پاکستان چاہیے تھا۔ تو یہ سازشی تھیریز جو ہیں یہ کانگریس کی من گھڑت تھی، یہ پروپیگنڈا کہاں سے آ گیا؟ اصل میں بہت ساری باتیں جو لوگوں کے دماغ میں کلیئرٹی جن کی نہیں ہے۔ محمد علی جناح ایک واحد شخص ہیں کہ جو ٹوٹلی انکرپٹیبل ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے اس ٹارگٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اچیو کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 40s میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی محمد علی جناح نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا تھا جب اس گاندھی نے یہ کہا تھا کہ جو ہندو ہیں انڈیا، اور انڈیا ول ناٹ پارٹیسپیٹ ود دا برٹش۔ اس وقت محمد علی جناح نے ان سے یہ کہا کہ ہم مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ برطانیہ اور یہ فرنگی سامراج ان کی کچھ بات تو سن لے، ورنہ ان کی تو بات سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد اپنی فوجیں بھی مسلمان بڑی تعداد میں انہوں نے فرنگیوں کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا، اور وہ اس طرح سے انہوں نے انگریزوں کو ایک فیور دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ سافٹ ہوا ٹورڈز دا مسلم کمیونٹی، اور پھر اسی کی وجہ سے 1946 کے الیکشن بھی ہو پائے، اور اس سارے پروسیس کے اندر انگریزوں کی جو منافرت اور نفرت مسلمانوں کے ساتھ رہی تھی، اس کی یہ اس ماسٹر سٹروک کی وجہ سے اس میں ایک فرق پڑا، اور یہ محمد علی جناح ہی تھے جو اس ساری چیز اور اس سارے معاملے کو سٹیئر کر کے وہ پاکستان تک لے آئے۔ میں اس لیے میں دو چیزیں بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کتاب اپنی جو لکھی بھارت جہاں نہ کوئی سر اٹھا کے چلے، انڈیا ان اپارٹائڈ اسٹیٹ، اس میں نے کریشن آف پاکستان پہ پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کہ اس پاکستان کی تحریک میں کس طریقے سے انگریزوں کا کیا رول تھا، ہندوؤں کا کیا رول تھا، اینڈ مور سکھوں کا کیا رول تھا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ واز مسلمانوں کا کیا رول تھا، کہ تمام مولویوں نے، جس میں جمعیت علماء ہند وچ از دی فادر آرگنائزیشن آف جمعیت علماء پاکستان، جو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور آج بھی کرتے ہیں،
دیوبند نے اس وقت بھی مخالفت کی اور آج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جنید صاحب، ایک چھوٹے سے مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میری شناخت ہے اور اسی شناخت کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، یہ بتائیے کہ قائد اعظم کو ایک ٹیم بھی ریکوائرڈ تھی. کوئی بھی گولز اچیو کرنے ہوں تو ٹیم کا بہت زیادہ ٹیم اہم ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ علامہ اقبال نے کس طرح سے معاونت قائد اعظم کی اور باقی جو رہنما تھے، دو سر سید احمد خان کی بھی ایک جد و جہد تھی جو پرانی تھی، اور اس کے بعد جو جوہر برادران تھے انہوں نے، چودھری رحمت علی نے، یہ تمام لوگوں نے قائد اعظم کی بڑی بھرپور معاونت، حمایت کی، سپورٹ کی، ایک بازو کی طرح کھڑے رہے. تو یہ ان کی ٹیم کتنی اہم تھی، ٹیم نے کتنا اہم رول پلے کیا؟ اب یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کی ٹیم کا تعلق ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سب سے بڑی شخصیت ہیں، اور علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اہل آباد میں جو سن 30 میں دیا گیا، 30 سے لے کے 40 سال 1940 تک 10 سال کا ٹرائل اینڈ ایرر کا زمانہ جو قائد اعظم نے حالات زمانہ اور بر صغیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ انتظار کیا، ایک حکمت عملی بنائی، اور 1940 میں جا کے 1930 کے خطبہ اہل آباد کو پاکستان کی قرارداد کی شکل میں پیش کیا. اب اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہماری تاریخ ناشناسی کی وجہ سے ہمارے ہیروز میں شامل کر دیے گئے. ان میں مثلا ایک چودھری رحمت علی صاحب ہے کہ جو 1940 میں لاہور آئے سازش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس کراچی چلے گئے اور قائد اعظم کے خلاف گالیوں سے بھری ہوئی تحریریں لکھی اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی. اب چونکہ تاریخ کا مطالعہ ہم نے اس گہرائی کے ساتھ، اس بصیرت کے ساتھ نہیں کیا، تو بعض ایسے لوگ کہ جو قائد اعظم کو کسلگ اعظم کہتے تھے، میرے منہ میں خاں، یہ چودھری رحمت علی نے کہا تھا، انہیں بھی ہم اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آزادی کی تحریک کو دین الہی کے خلاف جد و جہد سے لے کے تو فاشزم کے خلاف جو جد و جہد تھی، فاشزم کے خلاف مہاتما گاندھی نہیں بلکہ اپنا قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے باغیانہ انداز میں. مہاتما گاندھی نے تو چاہا تھا کہ جاپان کی طرح، جرمنی کی طرح ہندوستان میں ایک فاشسٹ حکومت قائم ہو جائے جو مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرے کہ جو یورپ کی فاشسٹ قوتیں دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ. اچھا، یہ بالکل صحیح ہو گیا. یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم کے ذہن میں تصور پاکستان کا کیا خاکہ تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے یا اسلامی جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے؟ کوئی سیکولر ریاست کے بارے میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، خاص طور پر 11 اگست کی تقریر کو لے کر. قائد اعظم کے ذہن میں میرے مطالعے کی روشنی میں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ وہ اسلامیات ہند کی آزادی کی خاطر ایک جدید جمہوری فلاحی ریاست قائم کرنا چاہ رہے، اور عوام نے اس طرح سے ان کا ساتھ دیا. اور جس طرح سے ابھی کہا گیا ہے کہ بہت سے جو علماء کے حلقے تھے وہ تحریک پاکستان کے خلاف تھے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی مخالفت کو
مسلمان عوام نے رد کر دیا تھا اور انہیں چھوڑ کے قائد اعظم کو اپنا قائد اعظم قرار دیا تھا. بالکل صحیح ہے. یہ جو قائد اعظم ہے یہ ایک کوئی محمد علی جناح نے نہیں گھڑی تھی بات، یہ تو عوام کی دل کی آواز تھی جو بلند ہوئی اور پھر وہ قائد اعظم بن گئے. ابوالکلام آزاد کو بھی یہ لقب دیا گیا تھا. پروفیسر صاحب مختصر سا یہ فرمائیے گا کہ علماء کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ علماء نے تحریک آزادی کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی تھی تحریک پاکستان کے لیے، یہ بات درست ہے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے جتنے بھی گروہ تھے اور پارٹیاں تھی، مثلا خاکسار تھے، احرار تھے. اب خاکسار اور احرار تحریکوں کا جب میں خیال کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، وہ یہ تھا کہ اینٹی امپیریلسٹ جوش و جذبہ پیدا کیا. بالکل صحیح. خلافت تحریک میں جس طرح سے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور لوگوں کو اینٹی امپیریلسٹ آئیڈیالوجی اپنانے کا شعور بخشا، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا اپنا شعور کہ وہ پورے بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت چاہتے تھے، یہ غلط تھا. قائد اعظم نے بھی، اس سے پہلے علامہ اقبال نے بھی یہ تصور پیش کیا کہ بر صغیر جو ہے وہ بر صغیر ہے، اس میں کئی قومیں بالکل صحیح آباد ہیں اور ان میں سے ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی اپنی اکثریت کے علاقے میں اپنی حکومت بنائے. بالکل صحیح. کسی قوم کو دوسری قوم پہ تسلط جو ہے اس کی اجازت نہیں جاتی. بالکل صحیح. یہ فتح محمد صاحب کی یہ بات مناسب نہیں ہے. کسی ایک مولوی نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ود اتھارٹی اینڈ آئی نو دس ویری ویل. میں اس پہ کھل کے بات کرتا رہا ہوں کہ دی اونلی پرسن واز علامہ شبیر احمد عثمانی. یہ فرمائیے گا کہ 14 اگست کا کیوں فیصلہ ہوا کہ یوم آزادی منایا جائے گا؟ یہ چونکہ کشمیر ڈے بھی منایا جاتا تھا 1931 سے 1947 تک، اس وجہ سے فیصلہ ہوا، یا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی میں آئے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں کراچی میں خطاب کیا اور اس کے بعد یہ اعلان بھی ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ بن گیا ہے اور پھر تمام ملک میں جشن بھی ہونا شروع ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے 14 اگست کا انتخاب کیا گیا؟ 14 اگست کے انتخاب کی وجہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو، اور ان کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ محمد علی جناح کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کتنی اسٹرانگ تھی. جی. مولویوں کا قرآن نہیں، قرآن کا قرآن کی کتنی اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو وجود ہو وہ 27ویں رمضان کو. He was creating a country in the name of Islam. After there was no state in Medina, by the way. ریاست مدینہ کوئی چیز نہیں تھی. لیکن 27 رمضان تو 15 اگست کو تھا، 14 اگست کو تو نہیں تھا. نہیں، 27ویں شب تھی نا. 27ویں شب. 14 اور 15 کی جو رات ہے وہ تو 27ویں شب ہے. جی 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 بالکل صحیح. تو ہی وانٹیڈ کہ یہ چیز 27ویں شب کو ہو جائے، یہ وجہ تھی. اور 27ویں شب کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بالکل صحیح دنیا میں ٹرانسفر کیا تھا. اچھا پروفیسر فتح محمد ملک صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے جنید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کھوٹے سکے تھے، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن والا جو سوال ہے ان سے پوچھا ہے، وہ آپ سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاسبلٹی تھی اگر ہم ان کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 2-3 سال کے لیے گورنر جنرل منتخب کر لیتے تو ریاست جوناگڑھ ہم سے نہ جاتی، حیدرآباد دکن ہم سے نہ جاتا اور کشمیر ہم سے نہ جاتا؟ اگر یہ کر لیتے ہم تو پاکستان ہم سے چلا جاتا. اچھا وہ کیسے؟ بالکل وہ اس طرح سے کہ اگر آپ جواہر نہرو کی اپنی کتابیں اور ان کے اپنے بیانات دیکھیں تو ان میں یہ بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو قبول کیوں کیا اب جو مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکے گا، ود ان منتھس ہمارے ساتھ واپس آ ملے گا. تو اگر گورنر جنرل بنتے دونوں ملکوں کے ایک ہی انگریز
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ نہرو کی اسی پالیسی کو رواج دیتے اور پاکستان کو بنتے ہی ودن منتھ خراب کر دیتے، ختم کر دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی بہت بڑی جرأت ہے، جرأت فکر ہے، جرأت عمل ہے کہ انہوں نے اس طرح کے دباؤ میں آنے سے انکار کیا۔ باقی رہ گئی بات ایک، میں ریاست مدینہ کے ریفرنس سے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے کراچی انتقال اقتدار کی خاطر، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو اس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں شہنشاہ اکبر کے زمانے کی رواداری کا، it is not of recent origin. It dates 1300 years ago when our holy prophet. بالکل صحیح، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طرز حکومت ہے پاکستان کا وہ وہی ہوگا جو 1300 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تو ریاست مدینہ اس طرح سے ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور قائد اعظم کے سامنے میں بھی ایک آئیڈیل تھا۔ پروفیسر صاحب، قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ سویلین ملٹری بیوروکریسی کو منتخب حکومت کے تمام احکامات بھی ماننے چاہیے، فلاح و بہبود جو عوامی ہے اس پر بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 72-73 سالوں میں کچھ ایسا ہوتا نظر آیا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود پر سویلین یا ملٹری بیوروکریسی نے زیادہ توجہ دی ہو؟ المیہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد برٹش ٹرین بیوروکریسی کی حکومت آ گئی، غلام احمد، ایوب خان، سکندر مرزا، تو انہیں تو تحریک پاکستان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور چنانچہ ہم نے ایک ایسی راہ اختیار کر لی ہمارے حکمرانوں نے کہ جو قائد اعظم کی راہ نہیں تھی، جو ہماری آزادی کی شاہراہ نہیں تھی، اس شاہراہ کو چھوڑ کر ٹوٹے پھوٹے راستوں پہ چلتی آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی بیوروکریٹس نے جو شخصی آزادیوں کے حوالے سے انگریزوں کے قانون تھے ان کو پاکستان میں نافذ کیا، اظہار آزادیاں چھینی گئی اور باقی بھی ہر طرح کی شخصی آزادیوں پر پابندی لگائی گئی۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک تربیت یافتہ تھے برٹش کلونیلزم کے نظام کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ملک سے محبت نہیں رکھتے تھے، وطن سے محبت رکھتے تھے، لیکن انہیں تحریک آزادی اور اس کے خواب و خیال کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔